ٹی وی دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں ابن العربی کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ ابن العربی کی حالات زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابن العربی کی اصل زندگی کے بارے میں، ارطغرل غازی کے ساتھ ابن العربی کے کیا تعلقات تھے اور ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں ابن العربی کا کردار ادا کرنے والے ایکٹر کون ہیں، یہی سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، ابن العربی کو صوفی ازم کا سب سے بڑا استاد مانا جاتا ہے اور وہ اسپین کے شہر اندلس کے علاقے مرسیہ میں 27 رمضان کو 1165 عیسوی میں ایک عرب خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابن العربی کا پورا نام الشیخ الاکبر محی الدین محمد ابن العربی الحاکمی طائی الاندلسی تھا۔ یہ خاندان مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بائی کی نسل میں سے تھا۔ ابن العربی کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے ہوئی اور یہ لقب مسلمانوں کی تاریخ میں کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ ابن العربی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اہم شاگردوں میں سے ایک شاگرد بھی تھے۔ ابن العربی کی تصانیف کی اگر بات کی جائے تو ان کی تصانیف کی تعداد 500 کے قریب ہیں، جن میں خصوص الحکم اور الفتوحات المکیہ جو کہ 4000 صفحات پر مشتمل ہیں اور بہت زیادہ مشہور بھی ہیں۔ الفتوحات المکیہ کی اگر بات کی جائے تو یہ کتاب 560 ابواب پر مشتمل ہے اور اس کتاب کا درجہ کتب تصوف میں بہت اہم ہے۔ ابن العربی ابھی 8 برس کے تھے کہ مرسیہ پر معاہدون کے قبضہ کر لینے کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو مرسیہ سے لشبونہ یعنی کہ موجودہ پرتگال کے دارالحکومت ہجرت کرنا پڑی۔ ابن العربی جو کہ ابھی ابتدائی تعلیم کے مراحل پہلے ہی مرسیہ اور لشبونہ میں عبور کر چکے تھے اور بعد میں وہ اپنے خاندان کے ساتھ اشبیلہ روانہ ہوئے، جہاں پر انہوں نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا۔ اشبیلہ میں رہتے ہوئے ابن العربی اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی دینی اور دنیاوی مروجی تعلیمات سے بھی ہمکنار ہوئے۔ ابن العربی کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سمجھتے ہیں کہ حضور صرف ان کے لیے ہیں، اللہ کی قسم ہم ان پر ہجوم کر کے اس طرح بڑھیں گے کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑا ہے جو کہ آپ کے مستحق ہیں۔ ابن العربی لکھتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا مشاہدہ اپنے زمانہ جاہلیت میں کیا تھا۔ ابن العربی اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرا دخول اس طریقے میں 580 ہجری میں ہوا جب آپ کی عمر 20 برس کی تھی۔ اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ شبیلہ کے کسی امیر کبیر کی دعوت میں مدعو تھے، جہاں پر آپ کی طرح دوسرے روسا کے بیٹوں کو بلوایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا تو اور سراہی آپ تک پہنچی تو آپ نے جب جام کو پکڑا تو غیب سے آواز آئی کہ اے محمد، تم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ نے پریشانی کے عالم میں جام کو وہاں رکھا اور دعوت سے چل دیے۔ گیٹ پر آپ نے وزیر کے ایک چرواہے کو دیکھا جس کا لباس مٹی سے لپٹا ہوا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ہو لیے اور شہر کے باہر اس کے کپڑوں سے اپنے کپڑوں کا تبادلہ کیا۔ اس کے بعد وہ ایک قبرستان پہنچے جہاں پر انہوں نے ڈیرا لگانے کا فیصلہ کیا اور آپ ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا اترے، دن اور رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے۔ 4 دن کے بعد جب آپ قبر سے باہر نکلے تو علوم کا ایک دریا لے کر لوٹے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شیخ کی زیر نگرانی 9 ماہ کا ایک چلا کاٹا۔ ابن صدقین نے روایت کیا ہے کہ میری خلوت فجر کے وقت شروع ہوئی اور اسرار کا کھلنا طلوع شمس کے قبل وقوع میں آئی۔ اب بات کرتے ہیں ابن العربی اور ارطغرل غازی کے تعلقات کی۔ مشہور روایات میں درج ہے کہ ابن العربی سلطنت عثمانیہ کے بانی ارطغرل غازی کی روحانی مدد کے لیے اندلس سے یہاں پہنچے تھے۔ شیخ محی الدین ابن العربی نے خلافت عثمانیہ کی بنیاد میں اہم کردار ادا کیا ہے اور مختلف مواقع پر وہ ارطغرل کی روحانی مدد بھی کرتے رہے تھے۔ بعض تاریخی کتابوں اور روایات میں یہ بات درج ہے کہ وہ ارطغرل غازی کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ انہیں مختلف مواقع پر مختلف ترجیحات سے بھی رہنمائی فراہم کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ابن العربی ارطغرل غازی کو روحانی مدد فراہم کرتے تھے، جیسا کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں بعض دفعہ دکھایا گیا ہے کہ آپ ارطغرل غازی کے خواب میں آتے ہیں اور کچھ رہنمائی فراہم کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں، لیکن ڈرامے میں ابن العربی کے روحانی وجود کے علاوہ ان کی موجودگی بھی دکھائی گئی ہے۔
تو خیر کچھ بھی ہو، لیکن ابن العربی نے ارطغرل غازی کی ہر مشکل وقت میں مدد اور رہنمائی فرمائی ہے۔ 620 ہجری میں آپ دمشق روانہ ہوئے اور دمشق کو ہی اپنا وطن بنا لیا۔ دمشق میں آپ نے تقریباً 18 سال گزارے، جس کے بعد آپ 28 ربیع الاخر 638 ہجری بمطابق 1240 عیسوی کو اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ کو اوجبل قاسیون کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں ابن العربی کا کردار ادا کرنے والے اداکار کا نام عثمان سرگود ہے۔ عثمان سرگود 1 جنوری 1957 کو پیدا ہوئے اور یہ ایک امریکی ایکٹر ہیں۔ عثمان سرگود کی پیدائش ترکی میں ہوئی تھی، لیکن وہ بعد میں امریکہ چلے گئے اور وہاں سے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا سے امریکی شہریت حاصل کی۔ عثمان سرگود نے اپنی ابتدائی تعلیم فرینکفورٹ اسکول سے حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے مڈل ایسٹ یونیورسٹی سے آرکیٹیکچر کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے اپنی کیریئر کا آغاز 1990 میں کیلیفورنیا سے ایک ڈرامے سے کیا، جس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ فلموں اور ڈراموں میں کام کیا، لیکن عثمان سرگود کو لوگوں نے زیادہ تر ویلن کے رول میں ہی پسند کیا ہے۔ پھر وہ 2007 میں دوبارہ ترکی واپس آ گئے اور مختلف ڈراموں میں کام کیا، اور اس کے بعد 2014 میں ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی میں ابن العربی کا رول ادا کرنے کے بعد وہ پوری اسلامی دنیا میں ایک ہیرو کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔